اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے کے کھانے کا اس لیے کہا تھا کہ کنعان میں بھیڑیے بہت تھے۔ دوسرا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ وہ خود کسی پہاڑ کے اوپر ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام پہاڑ کے دامن میں ہیں۔ اچانک حضرت یوسف علیہ السلام کو 10 بھیڑیوں نے گھیر لیا اور ان پر حملہ کرنا چاہا، مگر ان سے ایک بھیڑیے نے مدافعت کر کے بچا لیا۔ پھر یوسف علیہ السلام زمین کے اندر چھپ گئے۔ اس خواب کے معنی ظاہر ہیں کہ 10 بھیڑیے 10 بھائی ہیں جو ان کے قتل کا ارادہ کر رہے تھے اور ایک نے چھڑا دیا۔ روبیل یا یہودا نے کہا کہ قتل نہ کرو، کسی کنویں میں پھینک دو۔ زمین میں چھپنا کنویں میں پھینکنا ہے۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں پریشان تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے ادھر سارا دن رنج و غم میں گزارا۔ جب سورج غروب ہوا تو ایک لونڈی کو ساتھ لے کر بیٹوں کے راستے پر آ گئے اور آگے سے بیٹے روتے ہوئے آئے۔ جب یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام ان میں نظر نہ آئے تو وہاں ہی بے ہوش ہو کر گر پڑ گئے۔ جب یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام ان میں نظر نہ آئے تو وہیں بے ہوش ہو کر گر گئے۔ یہودا اٹھا کر گھر لے گیا۔ ساری رات بے ہوش رہے اور صبح کو ہوش میں آئے۔ پھر دریافت کیا تو بیٹوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ پھر بے ہوش ہو گئے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو فرمایا، اے عزیزو، میرا نور چشم کہاں ہے؟ پھر بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آنے کے بعد رویائل نے کہا، اے میرے باپ، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر و جمیل عطا فرمائے۔ یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ پیرہن کو دیکھا تو فرمایا، پیرہن تو سالم ہے۔ عجیب بھیڑیا تھا کہ یوسف کو تو کھا گیا مگر پیرہن کو کچھ بھی نہ ہوا۔ جاؤ اس بھیڑیے کو پکڑ لاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بڑے پہلوان تھے۔ ایک بھیڑیا انہوں نے پکڑا اور اس کا منہ خون آلودہ کر لائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے کو مخاطب کر کے کہا، کیا تو نے میرے بیٹے کو کھایا ہے؟ بھیڑیے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فصیح زبان سے کہا، مجھ سے یہ فعل صادر نہیں ہوا، ہماری تو یہ مجال بھی نہیں کہ آپ کی بکریوں پر تصرف کریں۔ آپ علیہ السلام کے فرزند عزیز کا قصد کیسے ہو سکے گا؟ ہم پر تو پیغمبروں کا گوشت حرام ہے۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ یہ کام تمہارے نفس امارہ نے کیا ہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام جنگل میں چلے گئے اور ہر جگہ فریاد زاری کرتے رہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، یا نبی اللہ، آپ کی فریاد زاری سے آسمان کے فرشتے بھی رو رہے ہیں۔ اتنی بے صبری انبیاء کے لیے مناسب نہیں۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن اور 3 راتیں کنویں میں رہے اور جبرائیل امین ان کے پاس رہتے اور تسلی دیتے۔ سوداگروں کا قافلہ جو مدائن سے مصر جا رہا تھا اور راستہ بھول کر ادھر آ نکلا۔ صبح کو قافلے کے سردار نے 2 غلاموں کو کنویں میں پانی کے لیے بھیجا۔ سردار نے 2 غلاموں کو کنویں پر پانی کے لیے بھیجا۔
جب انہوں نے اپنا ڈول کنویں میں پھینکا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈول میں بٹھا دیا۔ غلاموں نے جب ڈول کھینچا تو دیکھا کہ ڈول میں ایک نہایت ہی خوبصورت لڑکا ہے، اور قافلے کے بھیجنے کے بارے میں خدا وند تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ایک قافلہ آیا، انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو بھیجا، اس نے اپنا ڈول لٹکایا، کہنے لگا واہ واہ خوشی کی بات ہے، یہ تو لڑکا ہے، اور انہوں نے اسے مال تجارت قرار دے کر چھپایا۔ اللہ تعالیٰ باخبر تھا اس سے جو وہ کر رہے تھے۔ روضۃ الاصفیاء میں ہے، روضۃ الاصفیاء میں ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ایک جاسوس مقرر کیا تھا کہ جب کوئی اس کنویں سے نکالے تو ہم کو باخبر کرنا۔ جاسوس نے یوسف علیہ السلام کے نکالنے کی خبر بھائیوں کو پہنچا دی۔ بھائیوں نے آ کر قافلے والوں سے گفتگو کی کہ چند دنوں سے ہمارا غلام بھاگ گیا تھا، ہم اس کی تلاش میں پھر رہے ہیں۔ سوداگروں نے کہا معاذ اللہ کہ یہ غلام ہو، یہ بزرگ تو کان شرافت کا موتی معلوم ہوتا ہے۔ وہ بولے یہ ہمارا غلام ہے، خاندان پیغمبری میں تربیت پائی ہے، لیکن چند دنوں سے شیوائے بے وفائی اختیار کر کے بھاگ گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ باتیں سن رہے تھے لیکن ڈر کے مارے دم نہ مارتے تھے۔ پھر بھائیوں نے کہا کہ ہم اس غلام کو اس عیب کی وجہ سے فروخت کر رہے ہیں، اگر تم خریدنا چاہتے ہو تو ٹھیک، ورنہ ہمارے حوالے کر دو۔ سوداگروں کو حضرت یوسف علیہ السلام کے چپ رہنے سے معلوم ہوا کہ یہ غلام ہی ہے۔ پھر انہوں نے یوسف علیہ السلام سے پوچھا تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں بندہ ہوں، دل میں یہ کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ پھر انہوں نے چند کھوٹے درہموں کے عوض خرید لیا۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر ان کے حوالے کر دیا۔